پیارے بچوں، ایک کتیا مختلف گلیوں کا جائزہ لے کر وہ اس بڑے خالی پلاٹ پر آ کر رک گئی۔ بچوں، یہ پلاٹ کافی عرصے سے مٹی اور کچرے کے ڈھیروں کا مرکز تھا۔ بڑے بڑے اونچے نیچے مٹی، پتھر، کوڑے کے ڈھیر اور کئی گھڑے جا بجا نظر آ رہے تھے۔ اس نے پورے پلاٹ کا ایک جائزہ لیا اور کہا کہ یہ جگہ محفوظ رہے گی۔ اس نے دل میں سوچا اور سب سے گہرے گڑھے میں آہستہ آہستہ نیچے اترنے لگی۔ اندر گہرائی میں پہنچ کر اسے اطمینان ہو گیا کہ یہاں اس کے بچے حفاظت سے رہ سکیں گے۔ اب اسے جلدی جلدی کھدائی کر کے ایک کھو سی بنانی تھی اور اپنے بچوں کو 2 گلی پار کھڑی پرانی گاڑی کے نیچے سے یہاں منتقل کرنا تھا۔ بچوں، وہ کتیا جس کے 4 خوبصورت اور ننھے منھے بچے تھے، وہ بچے چند دن پہلے ہی پیدا ہوئے تھے، لیکن وہ جگہ انتہائی غیر محفوظ تھی۔ پیارے بچوں، ایک تو بڑے کتوں اور جنگلی بلیوں کا ڈر تھا، دوسرے گلی محلے کے شرارتی بچوں کا خوف بھی تھا۔ اس کے علاوہ سردی سے بچاؤ بھی ممکن نہ تھا، لہٰذا وہ ایک محفوظ اور پرسکون گوشے کی تلاش میں تھی۔ بچوں، اس پلاٹ کے گہرے گڑھے میں بنائی گئی کھو سے بہتر جگہ اس کو کہیں بھی نظر نہ آئی تھی۔ پیارے بچوں، کچھ دیر کھدائی کے بعد ایک چھوٹی سی غار نما کھو تیار ہو گئی۔ اب اس نے نہایت چابک دستی سے ایک ایک کر کے اپنے 4 بچے یہاں پہنچا دیے۔ بچے اپنی ماں سے لپٹ کر سکون محسوس کرنے لگے اور اس کی گود سے گرمی پا کر جلد ہی سو گئے۔ پھر وہ بھی سو گئی کیونکہ کئی روز سے جاگی ہوئی تھی۔ تھکن سے برا حال تھا، دن بھر سے کھانا تلاش کرنے کے لیے گلی گلی پھرنا پڑتا تھا تاکہ اپنے بچوں کو دودھ بھی پلا سکے، اور رات میں جاگ کر دوسرے کتوں سے بچوں کی جان بچانے کے لیے چوکیداری بھی کرنی پڑتی تھی۔ پیارے بچوں، لیکن آج کی رات بہت آرام دہ اور بے خوفی کی تھی۔ صبح آنکھ کھلتے ہی 4 بچوں کو اپنے سے لپٹا دیکھ کر اس کے چہرے پر اطمینان بھری مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ رات بھر کی نیند کے بعد اب وہ چاق و چوبند تھی۔ بچوں کو دودھ پلا کر اب وہ اپنے لیے کھانا تلاش کرنے کے لیے روانہ ہو گئی۔ پیارے بچوں، آج اسے بچوں کی جانب سے کوئی ڈر و خوف نہیں تھا۔ کچھ ہڈیاں اور گوشت کے چھچڑے اسے پلاٹ پر کچرے کے ڈھیر سے ہی مل گئے تھے، لیکن وہ اس کے لیے ناکافی تھے، لہٰذا وہ اور زیادہ کھانے کی تلاش میں مختلف گلیوں اور سڑکوں کی طرف روانہ ہو گئی، کیونکہ اسے صرف اپنا ہی نہیں بلکہ اپنے 4 بچوں کا پیٹ بھی بھرنا تھا۔ پیارے بچوں، غذا کی تلاش میں اسے مختلف گلیوں میں گھومتے پھرتے کافی دیر ہو چکی تھی۔ دن کے آغاز کے بعد اب دوپہر ہو گئی تھی۔ اب اسے بچوں کی فکر ستانے لگی۔ اس نے تیز تیز قدم اٹھانے شروع کر دیے، لیکن جیسے ہی وہ پلاٹ کے نزدیک پہنچی، اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ جس پلاٹ پر صبح تک سناٹے کا راج تھا، اب وہاں کئی ٹرک اور مزدور سیمنٹ بجری کے ڈھیر نظر آ رہے تھے۔ اس نے بھاگ کر اپنے گھڑے کی جانب جانا چاہا، لیکن قریب کھڑے ایک مزدور نے پتھر مار کر اسے دور بھگا دیا۔ اس نے زور زور سے بھونک کر احتجاج شروع کر دیا۔ اس کے بچے اس گھڑے میں تنہا پڑے تھے اور وہیں پر بھاری مشینیں اور انسان کھڑے تھے۔ پیارے بچوں، اسی دوران کھدائی کرنے والی گاڑی کے اسٹارٹ ہونے کی آواز آئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ لگاتار بھونکتے ہوئے گھڑے کی طرف دوبارہ دوڑی، مگر وہاں موجود مزدوروں نے
उसे अपने काम में घायल होता देखकर पास पड़ा हुआ सरिया उठा लिया। प्यारे बच्चों, इससे कबल कि वो मजदूरों पर हमला कर देती, उसने दो बच्चों को तेजी से अपनी जानब आते देखा। करीब आने पर वो इनको पहचान गई। ये दोनों भाई उसे हमेशा अच्छे लगते थे। ये दूसरे शरारती बच्चों की तरह जानवरों को तंग भी नहीं करते थे। अगर कोई बच्चा ऐसी शरारत करना चाहता तो उसको प्यार से मना करते, लेकिन इन भाइयों का यहाँ क्या काम? वो सोच में पड़ गई। बड़ा बच्चा बोला, अंकल अंकल, और ये कहकर उसने एक तरफ इशारा करके बोला, यहाँ इस टीले के पीछे कुत्ते के 4 बच्चे रहते हैं। आप खुदाई शुरू करने से पहले प्लीज उन्हें किसी दूसरी जगह पर रख दें। बच्चों की बात सुनकर उसके दिल को करार आ गया। एक मजदूर कोफत से बोला कि तुम्हें कैसे पता कि यहाँ कुत्ते के बच्चे हैं? उसने कहा कि मेरा नाम हिजर है और ये मेरा छोटा भाई नसर है। हम वहां सामने वाले घर में ऊपर वाली मंजिल पर रहते हैं। बड़े बच्चे ने प्लाट की दूसरी जानब अपने घर की तरफ इशारा किया। अंकल, हमने कल अपनी गैलरी में से इसको अपने 4 बच्चे लाते हुए देखा था। छोटे नसर ने अपनी 4 उंगलियां दिखाते हुए कहा। मजदूरों ने यह कहानी सुनकर बेजारी से एक दूसरे की जानब देखा। ट्रक ड्राइवर भी दूर से चलाया। ओ भाई, क्या मसला है? हटाओ इन बच्चों को। बच्चों ने कहा, अंकल हम सच कह रहे हैं और जब तक आप इसके चारों बच्चों को बाहर नहीं निकालेंगे तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। वो दोनों डट कर खड़े हो गए। प्यारे बच्चों, इस बहस को सुनकर कुछ फासले पर खड़ा ठेकेदार भी उसी सिमत चला आया। उसने एक मजदूर को आवाज लगाई और कहा, ये जो पीछे गड़ा है ना, इसमें उतर कर देख, अगर वहां कुत्ते के बच्चे हैं तो इनको निकाल कर बाहर रख दे। ठेकेदार अपने वक्त को मजीद जाया नहीं करना चाहता था। मजदूर लड़के ने डरते डरते नीचे झांक कर देखा। अंदर एक छुपी हुई खो में वाकई 4 कुत्ते के बच्चे मौजूद थे। उसने चारों को बारी बारी बाहर निकाला और बच्चों को करीब पड़ी एक टूटी खजूर की टोकरी में रख दिया। इसी दौरान में दोनों भाइयों की वालदा दूर गैलरी से सारी कार्रवाई देख रही थी। उन्होंने इशारा करके अपने बच्चों को कहा कि इस टोकरी को अपनी गैलरी में लगी हुई क्यारी में रख दो, ताकि ये चारों बच्चे और इनकी मां महफूज रह सकें। दोनों भाई खुशी खुशी इस टोकरी को संभाल कर अपनी क्यारी में ले आए। इन 4 छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की मां ने हिजर और नसर और इनकी वालदा को शुक्र भरी नजरों से देखा, जिन्होंने अपने बच्चों को सिखाया था कि अल्लाह के नजदीक हर जानदार अहम है, बल्कि वो इंसान हो या कोई जानवर, और हमसे यौम आखरत जानवरों के साथ जालमाना या गलत बर्ताव की पूछगिछ होगी। लिहाजा प्यारे बच्चों, जानवर सिर्फ जानवर ही नहीं बल्कि वो जानदार भी हैं।